السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جان۔ اب ملکی سیاست میں کچھ ہلچل ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، کتاریں ہل رہی ہیں، ڈوریاں ہل رہی ہیں، ٹلیاں بھی کھڑک رہی ہیں، روابط ہو رہے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز پر مختلف سیاسی رہنما ان ایکشن دکھائی دے رہے ہیں، مذاکرات کی بات پھر سے ہو رہی ہے، حکومت نے ایک پیشکش کی، اب پی ٹی آئی بظاہر تو اسے مسترد کر رہی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کے ترجمان کہ جو مینڈیٹ ہے مذاکرات کا وہ اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس، تو اگر مینڈیٹ ان کے پاس ہے تو مسترد کیا کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ حکومت نے کن شرائط پر مذاکرات کی آفر کی پی ٹی آئی کو، وہ ولنگ ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیچ میں جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی، فواد چودھری، محمود مولوی، عمران اسماعیل، یہ بھی ان ایکشن آتے ہیں، اب تو باقاعدہ ان کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی جاتی ہے، انہوں نے پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے، یہ ملنا چاہ رہے ہیں ان سے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ اڈیالہ بھی ان کی ملاقات ہو سکے۔ یہ ایک اور سجیشن دے رہے ہیں کہ پیرول پر جو کوٹ لکھپت میں موجود پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے رہا کیا جائے تاکہ مذاکرات کو وہ لیڈ کریں، شاہ محمود قریشی صاحب سے ایک رول یہ ڈیمانڈ کریں کہ وہ کردار ادا کریں۔ اس صورتحال میں علیمہ خان صاحبہ، پی ٹی آئی کا کور گروپ وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس کے اوپر اگر مینڈیٹ دیا ہے تو کس حد تک مینڈیٹ ہے؟ کیا یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم پرائم منسٹر سے، حکومت سے، وزراء سے انگیج ہوگا یا یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنی ہے یہ اپنے تئیں انگیج ہوگی؟ ایک کنفیوژن اس لیے ہے کہ جہاں حکومت اعلان کرتی ہے مذاکرات کی پیشکش کا وہاں وہ شرائط عائد کرتے ہیں، جہاں پی ٹی آئی اس کی تردید کرتی ہے وہاں مینڈیٹ اچکزئی صاحب کو دے دیا جاتا ہے۔ تو جو صورتحال ابھی آپ کے سامنے ہے، جو میں نے خلاصتاً عرض کی، یہ میرے الفاظ سے کہیں بہتر آپ کے لیے میں نے کچھ بیانات کاٹے ہیں، ذرا وہ دیکھیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ معاملہ ہے کیا۔ اور پھر آج کے پروگرام میں ہم نے عوام کے لیے 5G انٹرنیٹ کے اوپر بھی بات کرنی کہ کیا اس کے آنے کے بعد سروس بہتر ہو جائے گی، کور کمانڈو کانفرنس بھی، اس میں 2-4 بڑے اہم پیراگراف ہیں۔ یہ ہمارے اگلے موضوعات۔ پہلے دیکھیے کہ ملکی سیاست میں مذاکرات کے نام پر ہو کیا رہا ہے۔ بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے، وزیر مملکت ہیں جناب حذیفہ رحمان صاحب، پرائم منسٹر کی بڑی قربت انہیں حاصل ہے، سیاسی معاملات پر بڑی کھل کے بات کرتے ہیں، اور ہم نے زحمت دی فوکل پرسن رہے خان صاحب کے جناب نیاز اللہ نیازی صاحب، سینئر قانون دان بھی ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ حذیفہ صاحب سے لائن کنیکٹ کیجیے گا تاکہ ان سے بھی ہم بات کر سکیں۔ نیاز صاحب، میں ذرا آپ سے گفتگو کا آغاز اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے بیانات دکھائے آپ کی قیادت کے اور حکومت کے بھی، یہ کنفیوژن کیا ہے کہ مذاکرات کو آفر کو آپ مسترد کر رہے ہیں یا آپ مینڈیٹ اچکزئی صاحب کو دے رہے ہیں؟ اگر مینڈیٹ انہیں دے رہے ہیں تو مسترد کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پی ٹی آئی کے اندر مجھے کنفیوژن لگ رہی ہے اس سارے معاملے کے اوپر، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ سر۔ صاحب، میں نے انٹرو میں سب سے پہلے تو پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ میں نے سنی تو مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے، پرائم منسٹر نے کہا کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن کوئی غیر قانونی اور بلیک میلنگ نہیں ہوگی۔ اب یہ بیان سن کے مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے اور جو 8 فروری کا مینڈیٹ چرا کے بیٹھے ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی بات نہیں ہوگی اور بلیک میلنگ نہیں ہوگی۔ اب یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ بھائی 8 فروری کو تو آپ عوام کا مینڈیٹ چرا کے آئے ہیں، غیر قانونی غیر آئینی اسمبلی آپ کی ہے، عام 47 پہ وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہیں جو حکومت چلا رہے ہیں، اور ہمیں آپ مذاکرات کی بات ساتھ کر کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ ہم سے کوئی بلیک میلنگ عمران خان کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر آپ نے 300 جھوٹے مقدمات بنائے۔ لیکن میرا سوال وہی ہے جی، وہ آپ کا ظاہری بات ہے، سیاسی استدلال ہے اپنی جگہ قابل احترام، لیکن میرا بنیادی سوال وہی ہے کہ آپ کی قیادت کے ہاں یہ کنفیوژن کیوں نظر آ رہی ہے جو میں نے بیانات کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کی؟ میں بتاتا ہوں، آپ نے علیمہ خان کا بیان جی اور سیکرٹری جنرل میں نے ابھی بھی سنا، میں کل ان کے ساتھ بھی کھڑا تھا جیل میں جب انہوں نے دوبارہ بیان دیا، سلیمان اکرم راجہ صاحب نے، ان بیانوں پہ ریلائی کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان 8 فروری کے ڈاکہ مارنے والے جو الیکشن چرا کے بیٹھے ان کے ساتھ کیا مذاکرات ہوں گے؟ اگر مذاکرات ہوں گے تو خان صاحب سے ہماری ملاقات ہی نہیں ہو رہی، وہ اس سے ملاقات کرنا فارمر پرائم منسٹر جس سے 2-4 مجھے 6.5 مہینے ہو گئے، میں ان کا ترجمان ہوں۔ یعنی آپ مجھے تصدیق کر رہے ہیں، آپ چونکہ براہ راست پروگرام ہے تو آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ مذاکرات مسترد آپ کر رہے ہیں، پیشکش کو مسترد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ حذیفہ رحمان صاحب بہت جی، میں حذیفہ صاحب کی جانب رخ کرتا ہوں، وزیر مملکت انہوں نے جوائن کیا۔ حذیفہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے انہوں نے بھی خط لکھا پرائم منسٹر کو، فواد چودھری اور دیگر نے،
اور یہاں جو صورتحال ہے اس کے اوپر مبنی میں نے کچھ بیانات چلائے. نیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے بات نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ پیشکش آپ کی کس کے لیے ان سے بات نہیں ہو سکتی جی؟ حکومت کے ساتھ. جی جامع صاحب کن سے بات نہیں ہو سکتی؟ آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میں ذرا دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. نیاز اللہ نیائی صاحب تشریف رکھتے ہیں میرے پروگرام میں. میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا بحیثیت صحافی کام شہری کہ پاکستان تحریک انصاف یا اچکزئی صاحب والا پلیٹ فارم یا فواد چودھری صاحب والا پلیٹ فارم یہ کہاں کھڑے ہیں پرائم منسٹر کی جو آفر ہے مذاکرات کے حوالے سے. اس پہ نیاز صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو مینڈیٹ چور لوگ ہیں, یہ ہمیں کیوں کہیں گے کہ ہم بلیک میلنگ یا غیر قانونی کو آفر کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قطعی طور پر ان لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنے. تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ویئر ڈز پرائم منسٹر اسٹیٹمنٹ اسٹینڈ ناؤ؟ حکومت کہاں کھڑی ہے صورتحال میں؟ نہیں میں آپ کے سارا سوال سمجھ گیا تھا. میں نے کہا کون کیا کہتا ہے؟ نیائی صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت سے مذاکرات نہیں کرنے. جی بالکل. تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر تو اس کو ہم زیادہ ڈیبیٹ آگے بڑھا ہی نہ. پھر تو جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنی ہوئی ہے یا جو انہوں نے خط لکھا وہ بھی غیر مؤثر ہو گیا. پھر تو ہم نے تو انہی کی مذاکرات کی بار بار جو آفر تھی اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور جو میٹنگ بلائی گئی تھی کے پی کے ہاؤس میں کچھ سیاسی جماعتیں جو ان کی من پسند ہیں انہوں نے بھی اس کا بھی اعلامیہ یہی تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اگر نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہم نے کرنی ہی نہیں ہے تو بس بات ختم ہوئی. پھر آپ جیل کو فیس کریں, 17 سال سزا ہو گئی ہے, کچھ عرصہ جو ہے اس کو جو ہے اس پہ آپ غمزدہ رہیں اور پھر اس کی اپیلیں فائل کریں. جو یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے جو خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو حذیفہ صاحب, اس میں وہ کہہ رہے ہیں پیرول پہ کوٹ لکھپت بیٹھی قیادت کو رہا کیا جائے تاکہ ان کے توسط سے مذاکرات آگے بڑھیں. حکومت اس پہ غور کر سکتی ہے؟ جی کر رہی ہے. کوئی ایسا غور نہیں ہو سکتا. جس کمیٹی کو تحریک انصاف ماننے کو تیار نہیں ہے, جس کو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کا مقدمہ لڑ رہے ہیں یا تحریک انصاف کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں, اس کمیٹی کو ہم کیسے, یا اس 3 رکنی جو سیاسی لیڈرشپ ہے, ہم اس کو کیسے ویٹیج دے سکتے ہیں؟ بیسیکلی بات تو یہ کہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. ایک فریق پی ایم ایل این ہے یعنی گورنمنٹ ہے, دوسرا فریق تحریک انصاف ہے یا بانی تحریک انصاف اور ان کی جماعت کے باقی لوگ ہیں. یہ تو پرائی شادی میں عبداللہ بگانے والی بات ہے. فواد چودھری صاحب وغیرہ کی نیت بہت اچھی ہے, ایفرٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن جب انہیں تحریک انصاف کے لوگ ہی ڈسون کر رہے ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایفرٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ یہ جو قیادت ہے یہ پرائم منسٹر سے ملنا چاہ رہی ہے؟ انہوں نے درخواست کی ملاقات کے لیے فواد چودھری اور دیگر نے. دیکھیں یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ پی ایم سے ملنا چاہ رہے ہیں. ہم بھلا پی ایم سے کیوں ملوائیں گے؟ ٹھیک, ہاں تحریک انصاف سے مینڈیٹ لے کر آئے, کوئی ایشو بیس بات ہو ضرور پی ایم سے ملیں گے. اپنا کوئی ذاتی معاملہ ہو فواد چودھری صاحب کا یا محمود مولوی صاحب کا, ضرور ملوائیں گے. اچھا, لیکن مقصد کہنے کے کوئی پی ایم صاحب اتنے فارغ تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ مذاکرات پی ٹی آئی کے متعلق ہونے, اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم ان 3 لوگوں کو اون نہیں کر رہے, اور یہ 3 اچھے نیت سے کر رہے ہیں کوشش, لیکن جب ان 3 لوگوں کو ویٹیج پی ٹی آئی نہیں دے رہی تو ہم کیسے؟ نیاز صاحب آپ نے منہ پہ بیٹھ کے کہہ نیاز صاحب مذاکرات کے آفر کو کہہ دیا. نیاز صاحب ٹھیک, نیاز صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, وہ بھی ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں اس کمیٹی کو, آپ بھی, تو اگر وہ اچھی نیت سے آگے چل رہے ہیں, پیرول کی بات کر رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کا سیاسی کردار ڈسکس کر رہے ہیں, پرائم منسٹر سے ملنا چاہ رہے ہیں, ڈیلا بھی جانا چاہ رہے ہیں, کیوں ڈس آن کرتے ہیں فواد چودھری صاحب والی کمیٹی کو؟ اور آپ نے جواب سن لیا ہے حذیفہ رحمان صاحب کا بھی کہ پھر تو بات ہی ختم ہوگی نا. اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں اجمل صاحب, دیکھیں جو حذیفہ صاحب نے باتیں کی ہیں نا, شاید میری یہ بات نہیں سنی انہوں نے کہ میں نے, شاید وہ آپ نے بھی اس ٹائم وہ, کیونکہ حذیفہ صاحب سے بات پوچھ لی. ہم یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ان سے اس وجہ سے نہیں کرنے کہ یہ 8 فروری کا الیکشن یہ چرا کے آئے ہیں, اور یا تو یہ عمران خان نے کہا الیکشن کروا دیں. ٹھیک, آپ اس آدمی کو ملنے نہیں دے رہے جو پارٹی کا ہیڈ ہے, جس نے سارے مینڈیٹ مذاکرات کا اس نے دینا ہے. اگر کوئی اپنی طرف سے مولوی محمود صاحب یا فواد چودھری صاحب یا سارے کوششیں کر رہے ہیں, عمران خان نے تو کسی کل سیکرٹری جنرل نے کھلے طریقے سے کہہ دیا ہے, اور میں بھی کہتا ہوں عمران خان نے تو ہمیں تو کوئی مینڈیٹ نہیں دیا, میں اس کا ترجمان ہوں اور اس کا جنرل سیکرٹری ہے, اس کا چیئرمین ہے. آپ گوہر صاحب نے بھی کل یہی کہا ہے. ہاں اگر کوئی بات کرنا چاہیں اچکزئی صاحب یا علامہ ناصر صاحب, وہ بات عمران خان نے کہا کوئی بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن قومی یہ جو ابھی کانفرنس ہوئی, آپ بھی اس میں موجود تھے, یہ جو ہماری 2 دن پہلے کانفرنس تھی, اس کے اندر جو آئین تحفظ کی, اس کے اندر آپ نے سن لیا تھا کیا کہا تھا اچکزئی صاحب نے کہ کیا کوئی آدمی آپ کے کپڑے چوری کر لے یا کوئی گاڑی چوری کر لے,
چور کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے یہ کہا ہے ان کا ایک اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ لوگ 3 میں نہ 13 میں ہے. یہ جو اپنا عطا ترار صاحب کا بیان ہے، ابھی آپ نے انٹرو میں ثناء اللہ صاحب کا بیان سنا دی، کبھی کہتے ہیں شر پسند ٹولہ ہے. ہاں بھائی، ہم سزا بھگت رہے ہیں آپ کے حذیفہ صاحب، ہم بھاگے نہیں ہیں، ہم جیل میں موجود ہیں، ہم آئسولیشن کو بھی فیس کر رہے ہیں. اور آپ نے جس طریقے سزائیں دے رہے وہ پوری دنیا کو پتا ہے. 8 فروری کا الیکشن جس طرح واضح ہے، اسی طرح مقدمات بھی واضح ہیں کہ تمام جھوٹے مقدمات بنا کے آپ جو پرائم منسٹر صاحب اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب کی پاپولیرٹی کو نیچے لے جائیں اور خان صاحب کمپرومائز کریں اور ہم اس کے ڈیل کا ٹھپا لگا دیں. یہ نہیں ہوگا، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ اس ٹائم پورا پاکستان کھڑا ہے، اور وہ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، وہ خان صاحب کی سوچ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ خان صاحب کی فکر کے ساتھ کھڑا ہے. حذیفہ صاحب وہ ایک نظریہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نہیں توڑ، اور بات اسی سے ہوگی. بات چاہے جو حذیفہ صاحب، نیاز صاحب چونکہ ترجمان بھی ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں بات جب بھی ہوگی تو اڈیالہ بیٹھے خان صاحب سے ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہے کسی کے پاس بھی مینڈیٹ. اور دوسرا جو مجھے سمجھ آ سکی ہے وہ یہ کہ غالباً پی ٹی آئی براہ راست حکومت کے ساتھ کسی بھی فورم پر انگیج ہونے کو تیار نہیں. ان کی ریزن ان کے پاس اپنی ہے، استدلال وہ بیان کر رہے ہیں. تو باقی آپشن بچتی ہے اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب اگر چاہیں تو وہ بات چیت حکومت سے کر سکتے ہیں. تو کیا اب آپ کی سرکار اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کو بھی انگیج کرے گی، یہ پیشکش کرے گی جو چند روز پہلے پرائم منسٹر نے دی؟ نہیں، دیکھیں جو علامہ صاحب ہیں یا اچکزئی صاحب ہیں وہ تو بیچارے بے اختیار ہیں، اور بانی تحریک انصاف کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، جب دل چاہے گا ان کا ان کو جو ہے وہ چلتی ٹرین سے دھکا دے دیں گے. اور وہ ہمیشہ کرتے ہیں اس طرح لوگوں کے ساتھ. فضل الرحمان صاحب کے پہلے ساتھ تھے، پھر دوبارہ اب ان سے فاصلہ اختیار کر لیا، ان کو دعوت پراپر نہیں دی، اور ابھی جو مذاکراتی یہ جو انہوں نے کانفرنس بلائی تھی جس میں مذاکرات کا اعلامیہ آیا، اسی طریقے سے ماضی میں انہوں نے علیم خان کے ساتھ کیا، جہانگیر، ان کا پورا کیریئر ہے، کرکٹ سے شروع ہو جائیں ماجد خان سے اور یہاں تک. تو وہ بیسیکلی ہم نے اچکزئی صاحب اچھے آدمی ہیں، ہم نے اچکزئی صاحب سے کوئی جو ہے کچھ ذاتی معاملات تو ڈسکس نہیں کرنے، کوئی جائیدادوں کا لین دین. ہم نے اچکزئی صاحب سے ظاہر ہے اگر بات تبھی کرتے اگر انہیں بانی تحریک انصاف کا پورا مینڈیٹ ہوتا اور وہ جو فیصلہ کرتے وہ قابل قبول ہوتا. ان کا تو حیثیت ویسے ہی ان کی تو ختم ہو چکی ہے. انہوں نے پرسوں جو ہے یا ترسوں جو کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرے پاس اختیار ہے، اور ساتھ انہوں نے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر کہا کہ بھئی یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اس کے آدھے گھنٹے بعد شفیع اللہ جان صاحب میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے، تو میں نے کہا کہ اب آپ لوگ کم از کم فاصلہ اختیار کریں اس طرح کے ٹویٹ سے. تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی فاصلہ نہیں ہے. میں نے کہا بھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اچکزئی ہمارا پورا جو ہے آج کل پورا اختیار اس کو دے دیا بانی نے اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. کہتے نہیں، وہ اگر بانی والی وہ بات کرے گا تو ٹھیک ہے. نہیں مقصد میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی کو جج بنا رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ تب تک تم جج ہو جب ہمارے حق میں فیصلہ کرو گے، اگر ہمارے خلاف کرو گے تو کوئی جج نہیں ہے. تو مقصد کہنے کے اس طرح نہیں ہوتے مذاکرات. میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز، حمزہ شہباز، ایسے 3 مہینے آئے تھے. ابھی اپنے آرکائیو سے چیک کر لیں، اپنے رپورٹر سے پوچھ لیں جو کورٹ رپورٹنگ کرتا ہے. 3 مہینے کمپلیٹ آئسولیشن میں تھے چاروں، اور تمام فیملیز کی ملاقاتیں، وکلا کی ملاقاتیں بند کرا دی گئی تھی. صرف اعظم رضی طاہر لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر لے کر ہفتے میں 1 دن ملنے جایا کرتے تھے. تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک حکم دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ سب سے سینئر آدمی جو جیل سے باہر ہے وہ خواجہ آصف ہے، جو اس نے سیاسی فیصلہ لینا ہو مجھ سے پوچھے بغیر لے لے جو اسے بہتر لگے. یہ انہوں نے ایک آخری جو ہے وہ انسٹرکشن. یعنی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں مختصر، یعنی حذیفہ صاحب، یعنی مطلب یہ ہے کہ حکومت ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہی اب عمران خان صاحب کی، کیونکہ کل طارق فضل چوہدری صاحب کہتے ہیں 8 فروری تک شاید ملاقات نہ ہو ان کی. نہیں دیکھیں، یہ شاید یہ assumption بیس نہیں ہے بات کہ کوئی بھی وزیر کہے کہ جی فلاں تاریخ تک ہوگی فلاں تک نہیں ہوگی. ایک ہی بات ہے کہ حکومت پہلے ملاقاتیں ہونے دے رہی تھی، حکومت نے دل بڑا کر رکھا تھا، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ سزا یافتہ قیدی جو ہے، جو مجرم ہے، وہ جیل میں بیٹھ کے سیاست نہیں کر سکتا، جیل میں بیٹھ کے الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو یہ قانون آپ کو ابھی کیوں یاد آیا ہے؟ انتشار پھیلا رہا ہے. یاد کرایا گیا جی، ہمیں یاد آیا نہیں. ہمیں بانی تحریک انصاف کی جو تلخی، بدتمیزی، جو ریاست کے خلاف زبان، حرزہ سرائی، اس نے یاد کرایا ہے، ورنہ ہم تو اب بھی یاد نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو گویا اب آپ خان صاحب سے ان کے وکلاء، اہل خانہ یا ان کی سیاسی قیادت ملاقات نہیں کرے گی، یہ حکومت نے طے کر لیا ہے؟ بالکل یہ طے ہے. اگر یہی رویہ رہے گا تو کسی کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی. یہ جائیں عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں، ہم بھی عدالت میں اپنا کیس رکھیں گے. اگر ٹھیک ہے، علی ظفر صاحب نے آج اعلان کیا کہ سینیٹر جتنے بھی ہیں
جتنے بھی سینٹر ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے طے کیا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جائیں گے، تمام سینٹرز کی جانب سے پٹیشن جاری ہے. اچھا نیاز صاحب، اگر سپریم کورٹ ہمیں یا ہائی کورٹ یہ کہہ دے گی کہ انتشار نہیں پھیلائیں گے اور فیملی ان کو ملنے دیں یا وکلا کو، تو ہم ذرا عدالتی کمپلائنس کریں گے. لیکن ہمیں امید ہے عدالت ہمارا نقطہ نظر بھی جانے گی اور بانی تحریک انصاف کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے ریلیف دینے کے لیے اپنے رویے میں نہ صرف تبدیلی لانا پڑے گی بلکہ ایک اسٹرانگ گارنٹیز نیاز صاحب آپ فرمائیے نیاز صاحب کہ آپ اپنا رویہ ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ حذیفہ صاحب نے بتا دیا ہے کہ میل ملاقاتیں نہیں ہونے دے گی سرکار. حذیفہ صاحب ٹھیک بتا رہے ہیں کہ ہمارا رویہ بڑا خراب ہے. میں حذیفہ صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا خیال ہے اس میں میری 35 ایئر پریکٹس ہے. میں اسلام آباد ایڈوکیٹ آئی سی ٹی رہا ہوں. حذیفہ صاحب میرے اوپر بھی 5 پرچے 780 کہ میں منیب صاحب نے سمجھو کہ اس ٹائم دہشت گرد کو اپنے پروگرام میں لیا ہوا ہے. 780 دہشت گردی کا پرچہ. اس کا جواب میں یہی دیتا ہوں، باقی میں کبھی گفتگو میں مخلل نہیں ہوتا، لیکن یہ بڑے دلچسپ جواب میں یہی دیتا ہوں. میں کبھی گفتگو میں کسی کے مخلل نہیں ہوتا. آپ پہ جو پرچے ہیں نا اس کی مثال ایسی ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نیک لوگ مفت میں رگڑے جاتے ہیں. آپ اسی کیٹیگری میں ہیں. آپ نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہوگا، لیکن ظاہر ہے جب جو ہے ساروں کے جو ہے ٹریک ریکارڈ وہی دہشت گردی والا بنا تو ممکن ہے 2-4 پرچے آپ پر بھی ہو گئے. میں تو نیاز صاحب، حذیفہ صاحب ان کا ورژن، حذیفہ صاحب اب نیازی صاحب کا بیان آنے دیں. جی نیازی صاحب میری بات کرنے دیں نا. انہوں نے بات سنائی نا نواز شریف کی ساری مریم کی بھی. دیکھیں میرا خیال ہے 2 اپریل 2025 سے لارجر بینچ کا فیصلہ ہونے کے باوجود میں نہیں مل سکا کل تک، یعنی 8 مہینے ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. آپ کس عدلیہ آپ بات کر رہے ہیں کہ عدالتوں کے پاس جائیں، ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ سے اجمل صاحب نے پوچھا، آپ کہتے ہیں ہم 8 فروری تک ملاقات بھی نہیں ہونے دیں گے. تو پھر کیا ہو کیا رہا ہے؟ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. عدلیہ کی آزادی آپ نے 26 امینڈمنٹ اور 27 میں چھین لی ہے. آپ نے عدلیہ کو ایگزیکٹو کے محتاج کر دیا ہے. اب اس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے لارجر بینچ کا آرڈر نہیں مانا جاتا، وہاں آپ کا آرڈر چلتا ہے. وہی آرڈر ہے جس طرح آپ پہلے سپریم کورٹ پہ حملے کرتے تھے. ابھی آپ نے جو فیڈرل کنسٹیٹیوشن کورٹ بنائی ہے وہ کس نے بنائی ہے؟ وہ تو پرائم منسٹر نے سارے ججز لگا دیے ہیں. تو عدلیہ تو آزادی ختم ہو چکی ہے. عدلیہ کی آزادی مینڈیٹڈ بائی دا کنسٹیٹیوشن جو تھی کہ آئین میں تحفظ دیا گیا. آپ نے بیسک سٹرکچر عدلیہ کا بنیادی ڈھانچہ جو آئین کا تھا وہ بھی آپ نے توڑ دیا ہے. تو اب ہمارے پاس کون سا راستہ ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہاں آپ بیٹھے ہی نہیں، آپ بہنوں کو نہیں ملنے دیتے. آپ اچھا چلو ان کو چھوڑ دیں، بشرا بی بی کی بیٹیوں کو آپ نہیں ملنے دیتے. تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. میں انفارچونیٹلی وقت میرا ختم ہو گیا، لیکن حذیفہ رحمان صاحب آپ تشریف لائے اور جناب نیاز بن نیاز صاحب آپ تشریف لائے. آپ دونوں کی قیمتی وقت بہت شکریہ. تو بڑے اہم معاملات باقی ہیں. کیا انٹرنیٹ کی سست روی ختم ہونے جا رہی ہے؟ کیا 5G سروس پاکستان اگلے سال سے دستیاب ہوگی؟ اور کیا ایکس کے اوپر پابندیاں، سوشل میڈیا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے؟ کور کمانڈر کانفرنس کا اہم ترین نقطہ کیا تھا اور اس کا مطلب کیا؟ جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر دفاعی تجزیہ نگار جناب بریگیڈیئر ٹائر احمد منہاج صاحب نے. انہیں زحمت ہم نے اس لیے دی کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ 273ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی. فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف CDF جناب عاصم منیر صاحب کی زیر قیادت. یہ بڑی اہم کانفرنس تھی. اس میں اس فورم نے دہشت گردی کے جو مسائل ہیں، جرائم اور مخصوص سیاسی مفادات، ان کے گٹھ جوڑ کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کیا اور کہا کہ یہ نہ صرف قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں. بہت اہم 2-4 پیسیجز ہیں آج کی پریس ریلیز جو ISPR نے جاری کی کہ فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ قومی وحدت، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی بدنیتی، چاہے وہ سیاسی ہو یا کسی اور نوعیت کی، اسے ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور افواج پاکستان اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنایا جائے گا. بلوچستان کے حوالے سے بھی گفتگو، وہاں ہوئی ترقیاتی اقدامات جو وہاں ہو رہے ہیں، اور شرکاء نے اس امر پر زور دیا کہ اسی نوعیت کے عوام دوست اور ترقیاتی اقدامات خیبر پختونخوا میں بھی ناگزیر ہیں تاکہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت پائیدار امن اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے. کشمیر کے ساتھ جو ہمارا تعلق کا اعادہ کیا گیا، فلسطینیوں کی ذکر بھی یہاں کیا گیا. لیکن اس پریس ریلیز میں جو آج جاری ہوئی، اہم بات یہ ہے کہ جو نیکسس بٹوین ٹیررزم، کرائم اینڈ ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، اس کا ذکر یہاں پریس ریلیز میں کیا گیا ہے. اس سب پر بات کرنے کے لیے احمد منہاج صاحب کو ہم نے زحمت دی. پھر صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں انہیں سمجھانے کے لیے کور کمانڈر کانفرنس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، بالخصوص کوئی اسٹیٹمنٹ اگر وہاں سے آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، وائی اٹ از سو امپورٹنٹ.
جی بالکل, دیکھیں آرم فورسز کے لحاظ سے جو ہماری کور کمانڈرز کانفرنس ہے, یہ ایپیکس ایک کانفرنس ہوتی ہے کہ جس میں تمام 9 کے 9 کور کمانڈرز, ان کے پی ایس اوز, چیف آرمی اسٹاف کے اینڈ پرنسپل اسٹاف افسرز اور جو دیگر فیلڈ فارمیشن کمانڈرز ہیں وہ سارے موجود ہوتے ہیں. تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جو ایجنڈا کر کے ڈسکس ہوا پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ, تو چیف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ ان کے بہاف پہ جو وہاں پہ پی ایس او ہیں وہ آ کے تمام کور کمانڈرز کو ان کے متعلق بریف کرتے ہیں, اور پھر آرمی چیف ہمسیلف آ کے اپنی پالیسی یا جن باتوں پہ زور دینا ہوتا ہے ان پہ بات چیت کرتے ہیں. تو لہٰذا اس فورم کے اوپر سے کسی بھی قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا حصہ یا وہ اس کی ریفلیکشن ہوتا ہے, تو لہٰذا اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس دوران جو ڈسکشن ہوتی ہے, کور کمانڈرز اپنے جو رکھتے ہیں سامنے پوائنٹس یا کوئی کنسرنز رکھتے ہیں ان ٹرمز آف سیکیورٹی, اگر وہ کوئی اپنے ایریا آف ریسپانسبلٹی کے اندر, تو وہ چیف آرمی اسٹاف پھر مارشل آسم منیر صاحب کے یا کوئی بھی چیف ہوں گے تو ان کے سامنے رکھتے ہیں. تو لہٰذا یہیں سے ایجنڈا پوائنٹس بھی بنتے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جاتے ہیں, اور وہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹ سے اس متعلق جو ہے وہ فیصلے لیے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ انتہائی ایپیکس کانفرنس ہوتی ہے کہ جس میں آپ نہ صرف اپنی ملٹری کی تیاری بلکہ جو سیکیورٹی کی پرسپیکٹو میں آپ کی ریجنل پالیسیز اور ایلسوائل آپ کی, اگر جیسے فار ایگزامپل ہم نے بات کی غزہ کے اندر, تو وہاں پر بھی ہمارے چونکہ فوج کی ڈپلوائمنٹ کی بات ہو رہی ہے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ جو اس فوج ہے افواج اس میں وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے یا پیس کیپنگ کے طور پہ وہاں پہ اس میں حصہ لیں. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں کور کمانڈرز کے سامنے رکھی جاتی ہیں کیونکہ وہ فیلڈ میں وہ ہوتے ہیں جو ٹروپس کو کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور 8 لاکھ کی تقریباً ہماری افواج ہیں ایف سی اور رینجرز کو ملا کر, تو ان کے کمانڈر سے بات کرنا انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں سے نکلا ہوا جو بھی میسج ہے وہ بیسیکلی ایگزیکیوشنرز کی طرف سے ہوتا ہے, اور جو بھی ایلیمنٹس اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے ہوتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے, ان کو بڑی کلیئر ڈائریکشن مل جاتی ہے براڈ ٹرمز میں. مزید جو ٹیکٹیکل لیول پہ یا آپریشنل لیول پہ جب کور کمانڈرز اپنے ریسپیکٹیو ایریا آف ریسپانسبلٹی یا کور ہیڈ کوارٹرز میں آتے ہیں تو اپنے ریسپیکٹیو کمانڈرز کو بتاتے ہیں, اور پھر وہاں پہ پلاننگ ہوتی ہے اور ایگزیکیوشن ہوتی ہے. تو لہٰذا جو بھی لائے عمل ہم نے لا انفورسمنٹ کے حساب سے یا بارڈرز کی سیکیورٹی کے حساب سے یا ڈومیسٹک تھریٹ کے حساب سے یہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے, تو پوری نہ صرف ہمارے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بلکہ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے بڑے واضح طور پر ہماری نیشنل سیکیورٹی کے ایسپیکٹس کو اجاگر کیا جاتا ہے کور کمانڈرز کانفرنس. اچھا بغیر صاحب, یہ جو پیراگراف ہے میں دیکھ رہا تھا, فورملی ریجیکٹڈ دی نیکسس بٹوین ٹیررزم, کرائم اینڈ ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ, یعنی قومی وحدت, سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی بدنیتی, چاہے وہ سیاسی ہو یا کسی اور نوعیت کی, اسے برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ ہم بار بار سنے, ڈی جی آئی اس پر بھی کہہ رہے تھے نیکسس بٹوین ٹیررزم, کرائم اینڈ ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ. اس سے کیا مراد ہے, کن عناصر کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے افواج جو ہے نا وہ اکیلی کبھی بھی لڑ سکتی ہیں, اپنی قوم کے ساتھ مل کر لڑتی ہیں, اور اگر ان کے درمیان کسی بھی قسم کی دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر لہٰذا افواج جو ہے وہ morale جو پرائمریلی morale ٹریننگ ہوتی ہے, اکوپمنٹ تو کسی بھی فوج کے پاس ہو سکتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گن نہیں لڑتی ہے, گن جو چلانے والا ہے وہ جنگ لڑتا ہے. یہ کاکپٹ کے اندر بیٹھا ہوا پائلٹ جنگ لڑتا ہے, وہ جہاز چاہے رافیل اور سو-30 وہ نہیں لڑتے ہیں. تو لہٰذا قوم اور افواج کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کی ہائبرڈ وارفیئر کے سلسلے میں 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے کہ پروپیگنڈا کے ذریعے اس کو کل کریں یا اس morale کو ختم کریں. تو ایک تو اس وجہ سے بات کی. سیکنڈلی ہمارا جو 1300 کلومیٹر کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, اور پھر نیچے تقریباً اتنا ہی یا سے کچھ کم جو ہے بلوچستان میں افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے, تو وہاں پہ جو ملکس ہیں یا جو بڑے ہیں, وہاں پہ جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں یا لیڈرشپ یا ادھر سے آتے ہیں اسفل فاٹا میں جیسے ہیں, تو آپ تیرا کی مثال لے لیں, وہاں پر جس طرح پوسٹ کاشت کی گئی ہے کیونکہ وہاں پہ آرم فورسز کی پریزنس نہیں ہے, فٹ پرنٹ نہیں ہے, تو وہاں پر اسی طرح سے جو ہے وہ نارکو کی ایک فصل جو ہے وہ ڈیولپ کی جا رہی ہے جیسے کہ افغانستان میں ہوتی ہے. تو لہٰذا جس طرح آج بلوچستان کی قیادت کی تعریف کی گئی کہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر منوان عمل کرنے کا اعادہ کیا, اور آن گراؤنڈ اس کے جو اس پہ عمل ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے بلوچستان میں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بڑی دہشت گردی کی کارروائی نہیں ہوئی ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ کا کام بھی جو ہے وہ جاری ہے کیونکہ وہاں پر لوگوں کے سٹیکس بڑے ہیں, اور گورنمنٹ جو ہے وہ جو اپنے پروونشل گورنمنٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ان تمام چیزوں کو چیک میٹ کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی کے پی کے اندر چونکہ افغانستان اور جو اسفل فاٹا کے جو علاقے ہیں وہاں پر ابھی بھی جو اس طرح کے تعلقات ہیں, کیونکہ
اس کو اب ظاہر ہے کہ کچھ گاؤں یہاں پہ ہیں، کچھ افغانستان کے اندر ہیں، تو آپس میں ریلیٹیوز بھی ہیں. دوسرا ان کو پہلے امیونٹی ہوتی تھی، ایک قسم کا فاٹا میں جب تھے تو ان کو کوئی چیک کرنے والا نہیں تھا، اور دا مومنٹ آپ فاٹا کے ایریا میں داخل ہوتے تھے تو آپ کو منشیات وہاں پہ عام نظر آیا کرتی تھیں. تو جب سے وہ کے پی کی گورنمنٹ میں شامل ہوئے ہیں تو وہ لوگ اس کو ذہنی طور پر مان رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ نارکو کرائم اور جو وہاں پہ جو سو کالڈ پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ آپریشن عزم استحکام کو نہ وہاں پہ لانچ کرنے دینا چاہتے ہیں، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی آرمی کی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے فٹ پرنٹ چاہتے ہیں. اس وجہ سے وہاں پر جو فیسیلیٹیٹرز ہیں یا آربیٹریٹرز ہیں وہاں پر وہ انہوں نے جنم لیا، اور ایک ایسا ویکیوم کریٹ ہوا کہ جس کے اندر ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس یا فار دیٹ میٹر جو بی ایل اے کے ایلیمنٹس جو ہیں اس ویکیوم کو آکوپائی کرتے ہیں، اور پھر جو ہمارے کے پی کے ساؤتھ میں جتنے صوبے ہیں یا علاقے ہیں وہاں پر آ کے دہشت گردی کاروائیاں کرتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ G11 میں جو ہے وہ کچہری کے اوپر حملہ ہوا، یا فار دیٹ میٹر پشاور کے اندر فرنٹیئر کنسٹیبلری کے اوپر خودکش حملہ ہوا. تو لہٰذا اس لیے کہا گیا کہ اگر کسی بھی قسم کے پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں کسی کے تو اس کو فوراً ترک کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی پولیٹیکل جس کی بہت رسپیکٹ ہے ڈیموکریسی کے اندر، اگر وہ نیشنل سیکیورٹی کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا ہمارے استحکام کو یا ہماری جو سالمیت ہے اس کو چیلنج کرتے نظر آئیں گے، تو جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ اور انہیں مکمل اختیار دی ہے کہ آپ ان کے خلاف سخت ایکشن لے سکتے ہیں. تو لہٰذا بڑے واضح طور پر نیشنل ایکشن پالیسی جو ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے اس کو بڑے واضح طور پہ بتا دیا گیا، اور 14 نکات جو ہیں ہمارے اس کے نیشنل ایکشن پلان کے اس کے متعلق بھی بڑے واضح طور پہ کہا کہ اس پہ عمل پیرا ہوں گے. اسی طرح ابہام کریٹ کیا جاتا ہے افغانستان کے متعلق یا فار دیٹ میٹر ہماری پالیسی غزہ میں، تو اس کے متعلق بھی یا کشمیر کے متعلق بڑے واضح طور پہ کہا کہ اس میں کسی قسم کی چینج نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ابہام یا کنفیوژن کریٹ کرنا عوام کے اندر اس کو بھی سختی سے نپٹا جائے گا. بہت بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر احمد صاحب جو آج کور کمانڈر کانفرنس تھی اس کے حوالے سے بریف کر رہے تھے، ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے کہ اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں. وہ سیکیورٹی کی پالیسی ہے ہمارے ملک کی جس کا اظہار اس میں کیا جاتا ہے. یہ بات بہرحال قابل غور ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کی روح پر جو عمل ہے وہ از حد لازم ہے، چاہے وہ بلوچستان کا معاملہ ہو، وہ کے پی کا معاملہ ہو یا کسی اور صوبے کا معاملہ ہو، کیونکہ اس نیشنل ایکشن پلان پہ ریوائز بھی جو تھا تمام سیاسی جماعتوں کا کنسنسس ہے. تو جو کام فورسز کے کرنے والے تھے وہ تو ہو رہے ہیں، جو کام سیاسی حکومتوں کے کرنے والے ہیں جس میں ڈیولپمنٹ کے معاملات تھے، جس میں مدارس ہوں، نصاب ہوں، یا کاؤنٹر ٹیررزم یا پولیس فورس یا دیگر محکموں کی جو استعداد کار ہے اس کو بہتر کرنا ہو، اس میں لوپ ہولز ہیں جو بار بار سیکیورٹی جو آفیشلز ہیں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ برسا آپ کے وقت کا. ناظرین یہاں پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک ہے. بریک کے بعد بڑا اہم موضوع جو آپ سب سے جڑا ہوا ہے براہ راست، انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہوتا ہے، چلتا ہی نہیں موبائل. تو اس میں 5G کی خبریں آ رہی ہیں کہ 5G پاکستان میں لانچ ہو رہا ہے. پروگرام لائیو جامی میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا پروگرام میں اسامہ خلجی صاحب نے. آپ بولو بھی کے ڈائریکٹر بھی ہیں، ڈیجیٹل رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں. ڈیجیٹل رائٹس کے اوپر ان کی تحریریں بھی چھپتی ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں، رہنمائی بھی فراہم کرتے ہیں مختلف کمپنیز کو، صارفین کو، یوزرز کو. ان کو زحمت اس لیے دی کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا خبر آ رہی تھی پاکستان بھر میں، آپ کو معلوم ہی ہے حالیہ چند مہینوں میں بالخصوص انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہے. انٹرنیٹ نہیں چلتا، سست روی کا شکار رہتا ہے. تو اب حکومتی حلقے یہ بتا رہے ہیں کہ جی 4 سے 5 ماہ کی دوری ہے اور پھر آپ کے پاس آ جائے گا 5G. ابھی ہم 4G کے اسپیکٹرم پہ وہ بھی فل نہیں ملتا. تو یہ کہا جا رہا ہے اسلام آباد، لاہور، کراچی اور بڑے شہروں میں انیشیلی 2026 میں اس کے آغاز میں مارچ یا فروری تک 5G سروسز شروع کر دی جائیں گی. یعنی 4 Mbps سپیڈ سے یہ سپیڈ بڑھا کر 25 Mbps کرنے کا ارادہ نظر آ رہا ہے. اسپیکٹرم کی نیلامی کی سفارشات انہوں نے کابینہ کو بھیج دی ہیں. تو کیا پاکستان میں 5G واقعی آئے گی انٹرنیٹ کی سروس؟ پاکستان میں صارفین کی تعداد بہت زیادہ جو انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ 25 کروڑ میں سے کم از کم 19-20 کروڑ افراد جو ہیں وہ انٹرنیٹ براہ راست یا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یوز کرتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکس یا دیگر جو سوشل میڈیا ایپس ہیں، ٹویٹر جیسے ہم کہتے تھے، ان پر پابندی کے حوالے سے بھی حکومتی وزراء کی باتیں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں. کیا سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے؟ اور یہ 5G سروس اس کے حوالے سے جو سوال عام ذہنوں میں، یہ سب ہم اسامہ خلجی صاحب سے پوچھتے ہیں. اسامہ، میں تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 5G کی خبریں جو میں نے بیان کی، از اٹ اے ریئلٹی؟ کیا واقعی پاکستانیوں کو 2026 میں 5G انٹرنیٹ یوز کرنے کا موقع ملے گا؟ بہت شکریہ جامی، آپ نے مجھے ادھر دعوت دی. دیکھیں، میں جب آپ کی
ٹیم کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہا تھا ادھر آنے کا تو ہماری بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ انٹرنیٹ چلتا ہی نہیں ہے, وہ آپ کی کال کٹ جاتی ہے, لوڈنگ ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ 5G آ جائے اس ملک میں اور صحیح طرح کا ہو, جس طرح 4G کے جو حالات ہیں, نارمل 4G اتنا سلو نہیں ہوتا, تو ہوپ فلی 5G بھی بہتر ہو. لیکن اس میں یہی ہے کہ آبویسلی آپ جب 5G کی طرف جائیں گے آپ کی سائبر سیکیورٹی کو بھی زیادہ ایفیشینٹ اور زیادہ سیکیور ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ایک مختلف قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ریچ ہے, جو پاکستان میں فائر وال لگائی گئی ہے, جو ویب مانیٹرنگ سسٹم ہے, LIMS ہے دوسرا انٹرسیپشن مانیٹرنگ سسٹم, تو اس کی وجہ سے بھی کافی سلو ڈاؤن ہوئی ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ پچھلے سال 2 سال میں. تو امید یہی ہے کہ جب یہ نیا انفراسٹرکچر لگایا جائے گا تو اس کی وجہ سے جو رکاوٹیں آ رہی ہیں سسٹم میں وہ ہمیں جو ہے نہیں اب پھر ایکسپیرینس کرنی پڑیں گی, کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا پچھلے سال سے جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے وہ تقریباً 25 سے 30% جو ہے سلو ڈاؤن ہو چکی ہے اس فائر وال انفراسٹرکچر کی وجہ سے. تو یہ بھی ابھی ٹیکنیکل طور پہ جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ جب 5G کو انٹروڈیوس کیا جائے گا اس سسٹم کا اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا. ٹھیک, اور اگر یہی سسٹم ان ایکشن رہتا ہے تو 5G چھوڑ کے اس کی اگلی فارم بھی اگر آ جائے گی تو اسامہ پھر اس حساب سے تو انٹرنیٹ سلو ہی رہے گا. جی, مطلب یہ فکر تو مجھے یہی ہے, لیکن ہوپ فلی اس کے انفراسٹرکچر جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, جو اسپیکٹرم کی نیلامی ہوگی جس سے بہت زیادہ آبویسلی پیسہ آئے گا PTA کے پاس, کمپنیز کے پاس, حکومت کے پاس, تو امید یہی ہے کہ وہ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے اس پیسوں کا استعمال کریں گے, بجائے یہ کہ وہ اس طرح کا انفراسٹرکچر لگائیں جو پچھلے سال 2 میں لگا ہے جس سے انٹرنیٹ بہت سلو ہو گیا ہے. اچھا اسامہ, 2 چیزیں اور ہیں. ایک تو جو فری لانسرز پاکستان میں بڑی تعداد میں ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, کاروبار بن رہا ہے یہاں پہ, دنیا بھر میں وہ کام, وہ ڈسٹربڈ ہو رہے ہیں. تو 5G سے ظاہری بات ہے اگر ریئلی ان کو وہ سپیڈ ملتی ہے تو ان کے کام میں بڑی بہتری آ سکتی ہے. جی بالکل, کیونکہ دیکھیں جب پچھلے سال انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہوئی تو پاکستان سے 16 لاکھ نوجوان ملک چھوڑ کے باہر گئے, جو کہ دنیا کا ہائیسٹ نمبر تھا امیگریشن کا. اور اس کی زیادہ تر یہی وجہ تھی کیونکہ آپ کے امپلائمنٹ سیکٹر میں کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. بہت زیادہ فری لانسر جو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں وہ دبئی یا یورپ یا مختلف ملک سعودی عربیہ, دوحہ چلے گئے ہیں, وہاں سے کام کر رہے ہیں. کیونکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ اتنی بری ہو گئی تھی کہ کام کرنا مشکل ہو گیا تھا. لیکن اگر یہ ہوتا ہے اور انٹرنیٹ سپیڈ واقعی اچھی ہوتی ہے تو یہ پھر فری لانسرز کے لیے بہت اچھی خبر ہوگی کہ وہ یہاں پہ گھر بیٹھے ہی کام کر سکتے ہیں اچھی طور پہ, اور جو آپ کے بزنسز ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہوگا. اور ٹیلی کام کمپنیز میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹیلی نار نے تو ایگزٹ اناؤنس کر چکے ہیں, تو ہوپ فلی جو ایگزسٹنگ ٹیلی کام کمپنیز ہیں وہ بھی, اس میں بھی میرے خیال سے جابس بھی زیادہ ہو سکتی ہیں اگر یہ نئی ٹیکنالوجی آ کے ٹیلی کام سیکٹر میں ایکسپینڈ. ایک بڑا اور سوال عام لوگ پوچھتے ہیں جو عام شہری ہیں کہ جی یہ 5G اگر آ جاتا ہے, اس کا اسپیکٹرم آ جاتا ہے, ٹاور نئے سروس حکومت دینے کو تیار ہو جاتی ہے, تو پھر کیا یہ جو موبائل فون ہے یہ بھی نیا لینا پڑے گا جو 5G سے کمپیٹیبل ہو؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. جی, تو آپ کے جو آپ کے فون کو 5G کمپیٹیبل ہونا چاہیے. اگر آپ کا فون 5G کمپیٹیبل نہیں ہے تو تب بھی انٹرنیٹ چلے گا, لیکن آپ کا اتنا فاسٹ نہیں چلے گا جو 5G پہ چلتا ہے. تو لیکن میرے خیال سے ابھی جو نئے ہینڈ سیٹ آ رہے ہیں وہ اکثر سارے 5G ہیں, لیکن جن لوگوں کے پاس پرانے موبائل ہیں وہ انہیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ 5G کمپیٹیبل ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے انٹرنیٹ تو چلے گا لیکن آپ جو ہے اس فاسٹ سپیڈ کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. ٹھیک. اچھا دوسرا ہم نے دیکھا, آپ نے بھی ریسنٹلی دیکھا کچھ منسٹرز کی سٹیٹمنٹ تھیں, حذیفہ رحمان کو بھی دیکھ رہا تھا, برسٹر عقیل کو بھی دیکھ رہا تھا, ایکس کے اوپر پابندی کی باتیں, ایکس کے اوپر کریک ڈاؤن کی باتیں. کیا واقعی آپ کو لگتا ہے وائل بینگ ان اسلام آباد اور آپ کو ڈیجیٹل رائٹس کو آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت واقعی چاہ رہی ہے ایکس کے اوپر پابندی لگانے کے لیے یا کریک ڈاؤن کرنے کے لیے؟ اگر ان کا آفس پاکستان میں نہیں کھلتا اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ جی میرے خیال سے میں آج دیکھ رہا تھا حذیفہ رحمان صاحب نے کہا کہ پاکستان کی کوشش کی وجہ سے ایکس نے سنگاپور میں دفتر کھول لیا ہے. تو اگر یہ سچ بات ہے اور وہ خوش ہیں اس سے اور کمپلائنس ہو رہی ہے تو پھر تو میرے خیال سے
نہیں انہیں بند کرنا چاہیے. لیکن یہی ہے کہ دیکھیں یہ نہیں فرق پڑتا کہ دفتر ادھر ہو یا سنگاپور میں ہو یا دبئی ہو, فرق اسی بات سے پڑتا ہے کہ وہ کمپنی کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ کتنی اچھی ہے اور کتنی کمپلائنس ہو رہی ہے. تو آپ اگر دیکھیں فیس بک, انسٹاگرام وغیرہ 75 سے 80% ان کا کمپلائنس ریٹ ہے, جو میری نظر میں بہت زیادہ ہے. لیکن وہ کمپلائنس کر رہے ہیں حکومت کی ریکویسٹ سے. ان کا دفتر یہاں نہیں ہے, ان کا بھی دفتر سنگاپور میں ہے. اور بھی سننے میں حذیفہ رحمان صاحب سے یہی آ رہا ہے کہ ایکس نے بھی کمپلائنس شروع کر دیا ہے. لیکن میرے خیال سے پی ٹی اے کی طرف سے تھوڑی ٹرانسپیرنسی بھی ہونی چاہیے کہ وہ کس قسم کی ریکویسٹ بھیج رہے ہیں. کچھ زیادہ سینسرشپ تو نہیں ہو رہی ہماری سوشل میڈیا پہ. جو لیجٹیمیٹ کانٹینٹ ہے جس میں لوگوں کی جان خطرے میں ہو یا بہت زیادہ اس میں مسائل ہوں, تو وہ کانٹینٹ تو آبویسلی کمیونٹی اسٹینڈرڈس کے اس پہ بھی ہٹ جاتی ہیں. لیکن اکثر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جو کمپنیز ہیں وہ اپنی ٹرانسپیرنسی رپورٹ شائع کرتی ہیں, اس میں کچھ ریکویسٹ ایسی ہوتی ہیں جو وہ کمپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پولیٹیکل سینسرشپ کے نیچر کی ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں پی ٹی اے کی طرف سے بھی ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے کہ یہ ہو. لیکن اگر یہ بات صحیح ہے کہ ایکس نے کمپلائنس شروع کر لی ہے تو پھر تو میری نظر میں بند کرنے کی وہ نہیں بنتی. اور پھر ہم نے اس سال دیکھا بھی کہ جب ایکس بند تھا اور وہ کھلا, وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہی کھلا, کیونکہ انڈیا نے جب اٹیک کیا تو ہمارے حکومت نے جو ہے یہ ریئلائز کر لیا کہ یہ دیکھیں ہمارے لیے ایسٹ ہے سوشل میڈیا, جس پہ ہماری عوام اس پہ اپنی آواز اچھی طرح اٹھاتی ہے. اور جو ہماری عوام میمز بناتی ہے سوشل میڈیا پہ, وہ دنیا بھر میں اس کے فینز ہیں. بالکل بالکل. بہت شکریہ اسامہ خلجی فار یور ٹائم. خلجی مخاطب تھے. ناظرین پروگرام میں اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.